بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ کتاب لبیک، مصنف ممتاز، مفتی آواز مجید احمد جئی۔ یہ کتاب جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ اردو ادب سے متعلق جو بھی کتاب اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو برابر ملتا رہے۔ ساتھ ہی ہمارے چینل کی پلے لسٹ کا وزٹ کیجئے، یہاں آپ مکمل کتابیں بات کر کے دیکھتے ہیں۔ ٹی ہاؤس، ٹوٹی ہوئی سڑک اور لبیک مکمل فہرست سماعت فرما سکتے ہیں۔ گنگا جمنی، وہ دن بھی عجیب تھے۔ زندگی گنگا جمنا تھی، جیسے میں نے بیک وقت دو محبوبوں سے یارانہ لگا رکھا ہو۔ ایک تو وہ پردہ نشین تھا جو کوٹھے سے جھانک جھانک کر میری طرف مسکراہٹیں پھینکا کرتا، اور دوسرا وہ انگریزی ہوٹل تھا جو بوڑھی میم کی طرح میرا انتظار کیا کرتا تھا، اور جب میں اپنے کمرے میں پہنچتا تو وہ بوڑھی میم میری گود میں آ بیٹھتی تھی۔ ہوٹل میں داخل ہوتے ہی میری دنیا بدل جاتی۔ بیرے یس سر کہہ کر مجھے کمپنی بہادر بنانے پر مصر ہو جائے۔ میز پر پڑی پلیٹیں میڈ بائی جانسن کی سرگوشیاں کرتیں، چمچے، کانٹے، چھریاں ہیلو سر گنگناتے۔ پنڈک پوچھتا رائٹ سر، ورمے سلیئرز میرے ذہن کے ارد گرد جالے تنتے۔ باہر برآمدے میں بوڑھی میمیں بڑے رکھ رکھاؤ سے میری طرف دیکھتی، پھر لفٹ پر کھڑا وردی میں ملبوس سٹووال ٹوپی اتار کر مجھے سلام کرتا، حتیٰ کہ مجھے محسوس ہوتا کہ میں لندن میں کسی جگہ پکنک کرنے آیا ہوا ہوں۔ کمرے میں پہنچتا تو بڑے بڑے بیڈ، موٹے موٹے پائیدار صوفے، شاہی واضح کی کرسیاں، سب مجھے ویلکم کرتے، اور پھر وہ ہوٹل کی روح شوخ لیکن واضح دار میم آ کر بے تکلفانہ میری گود میں بیٹھ جاتی اور کہتی ڈارلنگ ڈونٹ بی سو سپرسٹیشنس۔ پھر مجھے یاد آتا کہ قدرت کہا کرتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، قدرت کس قدر بے خبر ہے۔ صبح جب قدرت مجھے جگاتے کہ چلو فجر کی نماز کا وقت ہو گیا تو مجھے بڑا غصہ آتا، بالکل ایسے جیسے سکہ بند انگریز کو غصہ آیا کرتا تھا جب اردلی اسے نامناسب وقت پر جگا دیتا تھا۔ آج کا انگریز نہیں بلکہ اس زمانے کا انگریز جب امپائر پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ ہم تینوں صبح سویرے 4 بجے حرم شریف پہنچ جاتے، نماز کے بعد ہوٹل میں بریک فاسٹ کرتے، پھر ظہر کی نماز کے لیے حرم پہنچتے، پھر دوپہر کو ہوٹل میں آ کر لنچ کرتے، شام کو عصر کے لیے بھی حرم جاتے اور عشاء کے بعد واپس آتے۔ ہوٹل سے نکل کر حرم کو جاتے تو ایسے لگتا جیسے فقیر بھیک مانگنے نکلے ہوں۔ حرم سے واپس آ کر ہوٹل میں داخل ہوتے تو ایسے لگتا جیسے لارڈ کلیو پکنک کر کے آئے ہوئے ہوں۔ وہ زندگی عجیب زندگی تھی، گویا ہماری میز پر شربت سندل اور کافی کے پیالے پڑے ہوئے تھے اور ہم باری باری ایک گھونٹ شربت پیتے اور ایک گھونٹ کافی۔ اس پر بھی قدرت کہتے تھے کیا فرق پڑتا ہے۔ انجائنا، ان 3 دنوں میں قدرت کو انجائنا کے 4 دورے پڑ چکے تھے۔ ان دوروں کی نوعیت عجیب تھی۔ اسلام آباد میں ایک روز رمضان کی 27ویں کی شب میں نے قدرت سے کہا آج رات میں آپ کے ساتھ گزاروں گا۔ قدرت پر گھبراہٹ سی طاری ہو گئی۔ بولے آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا میں دیکھوں گا کہ نفل کس طرح پڑھے جاتے ہیں۔ قدرت زچ ہو گئے، انہیں میری بات ماننی پڑی۔ رات کے 10 بجے کے قریب انہوں نے نفل پڑھنے شروع کیے۔ ساری رات وہ نفل پڑھتے رہے اور میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں دیکھتا رہا۔ میرا خیال تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کمرہ فری مسز ہال بن جائے گا اور اس میں عجیب و غریب ریچول ہوں گے، یا کمرے میں آسمان سے روشنی کی ایک کرن گھس آئے گی، قدرت کے سر پر حالہ بن جائے گا، پھر فرشتے اتریں گے اور پھر اللہ کی آواز آئے گی ماں کیا مانگتا ہے، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ ساری رات گزر گئی، قدرت نفل پڑھتے رہے اور میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا رہا۔ ہاں صرف ایک بات تھی،
نفل پڑھتے ہوئے قدرت کے قیام اتنے لمبے تھے کہ مجھے سمجھ میں نہ آتا کہ وہ کھڑے ہو کر کیا کیا کچھ پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ حیران کن بات یہ تھی کہ قدرت کا کھڑے ہونے کا انداز عجیب تھا۔ اس میں عجز، ندامت، گنہگاری اور توبہ کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ قدرت کو کھڑے دیکھ کر بار بار مجھے وہ پینٹنگ یاد آتی تھی جس میں عالم دعا میں جاذب کے عجز، ندامت اور توبہ بھرے ہاتھ دکھائی دیے گئے ہیں۔ اس وقت قدرت بنفس نفیس گویا جاگ کی دعایا ہاتھ بنے ہوئے تھے۔ ساری رات نفل پڑھنے کے بعد جب پو پھوٹی تو قدرت کو انجینا کا دورہ پڑ گیا اور 2 ماہ کے لیے وہ صاحب فراش رہے۔